جی آج کا میرا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ کیا حمزہ علی عباسی نے اسلام کو چھوڑ کر مسیحت کو قبول کر لیا ہے نہ چاہتے ہوئے، ایک ایسا بیان دے کر ہومو سیکشولز کے حوالے سے، ہم جنس پرستوں کے حوالے سے اس نے انہیں بھائی کہہ کر ان سے معافی مانگی ہے کہ میں نے اگر کبھی زندگی میں آپ کو کوئی برا بھلا کہا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ اور حمزہ علی عباسی نے یہ کہا کب ہے؟ حارث سلطان کے ساتھ ایک ویڈیو میں بات چیت کرتے ہوئے حمزہ علی عباسی نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو کیا ان خیالات سے، حمزہ علی عباسی کے اس بیان سے، وہ اسلام سے خارج ہو کر کیا وہ مسیحی تعلیم، کرسچن فیتھ کے تابع ہو گئے ہیں؟ وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ حارث سلطان کو دیکھ لیں کہ سپر چیٹ آئی ہے تو اس کی کیسے رالیں ٹپک رہی ہیں۔ اور حمزہ علی عباسی پہ بات کرنے سے پہلے ایتھیسٹ کا نظریہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، ملحدین کا۔ ملحدین اس کو برائی نہیں سمجھتے، مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی، ہم جنس پرستی، رشتوں میں، انسیسٹ میں یہ کسی قسم کی برائی نہیں سمجھتے۔ اور اگر اس حد تک یہ برائی نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کی جانوروں کے ساتھ بدفعلی کو بھی برائی نہیں سمجھتے۔ اور ان کا دعویٰ بائبل مقدس کے اگینسٹ ہے، بائبل کی تعلیم کے اگینسٹ ہے، اور یہ خوش ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو میں ان کا یہاں پر یہ پتہ صاف کرنا چاہتا ہوں یہ بات کر کے کہ خدا بھی زبردستی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر یہ خدا سے الگ رہنا چاہتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں، آسمان میں خدا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو خدا نے ان کے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ یہ رہیں گے، اور وہاں پر ایک جھیل بھی ہے، لیک بھی، وہاں پر یہ سوئمنگ کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پر اگر ان میں اتنی سکت ہو تو اپنی اس گناہ کی زندگی کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دعوت ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ مسیحی تعلیم پر غور کریں جو عقل اور سماجی، ثقافتی اور ہر قسم کے دنیاوی معیار پر جو بھائی چارے کا ہے، امن کا ہے، سلامتی کا ہے، محبت کا ہے، اس پر پورا اترتی ہے تعلیم، مسیحی تعلیم۔ اس پر آج یہ بھی غور کر کے اپنی اس چیز پر ریویو کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا خدا سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جی یہ ویڈیو کلپ ہے حارث سلطان کا، حمزہ وانٹس ٹو اپولوجائز ٹو، جس میں حمزہ علی عباسی نے یہ بیان دیا ہے کہ میں جو گے ہیں، ہومو سیکشول، ہم جنس پرست، ان سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے خلاف ماضی میں بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اب اس بیان سے حمزہ علی عباسی اسلام سے کیسے خارج ہو گیا ہے؟ جی کیونکہ قرآن میں بڑا کلیئر ہے، سدوم اور عمورہ کا واقعہ، قرآن اس میں سدوم اور عمورہ کے واقعہ میں ہم جنس پرستوں کو ختم کر دیتا ہے، آگ سے بھسم کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن میں اس واقعے کا آنا، آج کے دور کے حساب سے ہم بات کریں گے، آج کے اس وقت میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن کی یہی تعلیم کنٹینیو ہے کہ نہیں۔ تو وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا۔ حضرت محمد کا فرمان آپ کے سامنے ہے جس میں حضرت محمد اسی حکم کو، سزا اور قتل کر دینے کے حکم کو سنساری سے سدوم اور عمورہ کا گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے اس کو انڈورس کر رہے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، اور حضرت محمد اس میں بھی سدوم اور عمورہ جیسے لوگوں کو، اور دونوں جو اس فعل میں بدکاری میں ہیں، ان دونوں کو ہلاک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ حمزہ علی عباسی قرآن اور حضرت محمد کی تعلیم کے خلاف جا کے اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔
اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ علی عباسی پھر کس زون میں کھڑے ہیں اگر انہوں نے ہم جنس پرستوں، گے، ہوموسیکشول، ان کے ساتھ کوئی بھائی چارے کی بات کی ہے، صلح سلامتی کی بات کی ہے، اچھائی کی بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کس زون میں فال کرتے ہیں؟ کیا یہ مسیحی تعلیم میں شامل ہو جاتے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جوڈائزم میں، پرانے عہد نامے میں بالکل سدوم اور عمورہ کا واقعہ بھی ہے اور ان لوگوں کی سزا بھی ہے۔ یہ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کمنٹ سیکشنز میں آ کے لوگ ریفرنسز دیں گے، ہمارے ملحدین بھائی، ان کو میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں جوڈائزم میں موجود ہے سدوم اور عمورہ ہم جنس پرستوں کی سزا اور ان کا خاتمہ، آگ کے ساتھ بھسم کر دیا جانا، اور یہ احکامات موجود ہیں۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے آج کے دور میں اس وقت وہی خدا جو پرانے عہد نامے کا خدا ہے، وہ اپنے بیٹے کے ظہور کے ذریعے جب اپنے بیٹے کا ظہور کرتا ہے، انسانوں کی معافی، انسانوں کے ساتھ محبت اور انسانوں کے ساتھ امن اور بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ان کی نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور نفسیاتی کاؤنسلنگ کے لیے کہ وہ خدا کے پیغام کو سمجھ سکیں اور گناہ کی فطرت اور اس گناہ سے آزاد فطرت جو ہے اس کو سمجھ سکیں، تو اس کے لیے نئے عہد نامے میں مسیحت میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ سب سے پہلے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ علی عباسی اب اس زون میں ہے، اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ وہ اب اس وقت مسیحی ایمان جو ہے اس کے تابع ہے، اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو۔ نہیں تو میری اس ویڈیو کو اور میرے ان ریفرنسز کو قرآن کی نسبت سے، جیسے میں نے ریفرنسز دیے ہیں ابھی پیچھے حدیثوں کے، میرے ان ریفرنسز کو ریفیوٹ کر کے دکھائے، نہیں تو جو بیان حمزہ علی عباسی نے دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسیحی ایمان کی تعریف اور تمجید کر رہا ہے۔ جی سب سے پہلے تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ دشمنوں سے بھی محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر بھی برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ جی ہاں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو لوگ ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ملحدین، حارث سلطان، غالب کمال یا کوئی اور ہم جنس پرست یا کوئی اور گنہگار بھی، اگر وہ ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ پھر بھی اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ خدا کا کلام ہی ہمیں ان کی صحبت سے جو گناہ گار ہیں، چاہے وہ ہومو سیکشول ہیں یا کوئی اور گناہ ان کے اندر ہے، خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کی صحبت سے بچیں، ان کے ساتھ بھائی چارے سے ہم رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اپنے جہاں کہیں ہم جاب کرتے ہیں جاب کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی صحبت سے بچیں گے تاکہ ہم ان کے گناہ کے اثر میں نہ جائیں۔ اور یہاں پر یعقوب چیپٹر 4 ورس 12 میں کلیئر ہے کہ عدالت ہم نے نہیں اب ان کی کرنی، عدالت کا اختیار خدا کے پاس ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ امن، سلامتی اور بھائی چارے سے، لیکن خدا کہتا ہے وہ عدالت کرے گا۔ وہ ہم جنس پرستی گناہ ہے، کلیئر ہے بائبل مقدس میں، لیکن خدا کا اب حکم کیا ہے؟ ہم نے عدالت نہیں کرنی۔ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے،
تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگانا، ہم نے کسی کی عدالت نہیں کرنی، ہم نے کسی کی ججمنٹ نہیں کرنی۔ اس کا اختیار خدا کے پاس ہے۔ اور ہمیں کیا معلوم کہ ہم جنس پرست اپنے مرنے سے پہلے اپنی آخری سانسوں میں مسیح کو قبول کر لے اپنا نجات دہندہ، تو وہ بالکل نجات پائے گا۔ اس کی بہترین مثال خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب کے موقع پر اس ڈاکو کی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنے جرم کیے ہوں گے، لیکن وہ اپنی آخری سانسوں سے پہلے صلیب کے پیغام پر ایمان لے آیا اور اس نے خدا کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہی آج آپ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہم نہیں جج کر سکتے۔ اگر ہم اس ڈاکو کی باقی زندگی پر غور کرتے تو شاید ہم کہتے کہ یہ کبھی بندہ فردوس میں، آسمان میں، خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، لیکن وہ اپنی آخری سانسوں سے پہلے مسیح پر ایمان لے آیا، صلیب کے پیغام پر ایمان لے آیا اور خدا کے ساتھ رہنے پر اس نے التجا کی خدا سے، جو خدا نے اس کی دعا سنی بھی۔ تو اس لیے ہم نے ججمنٹ نہیں کرنی ہم جنس پرستوں کی، اور یہی چیز حمزہ علی عباسی بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ مسیحی زون میں آ گیا ہے۔ جی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بالکل گناہ کو گناہ کہتا ہے اور گناہ گاروں کی صحبت سے بچنے کے لیے بھی کہتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے لیے پاکیزگی اور راست بازی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ 1 کرنتھین چیپٹر 6 کی اگر آپ ورس 11 جو آپ کے سامنے ہے اس پر غور کریں تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے، یعنی اس چرچ کے اندر جو اب ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ پہلے بدکاری، زناکاری، حرام کاری اور ہم جس پرستی میں بھی تھے، لیکن اب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ تو ہم نے ان سے دشمنی یا عداوت نہیں، بلکہ ہم نے ان سے محبت رکھنی ہے کہ تاکہ ان کی نجات تک نوبت پہنچے۔ اور یہی نظریہ لے کر آج حمزہ علی عباسی آپ کے سامنے ہم جنس پرستوں سے برے الفاظ کہنے کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ دنیا کو نجات دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس سارے ریفرنسز کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب اس میں مسلمان بہن بھائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ، ملحدین، ہم جنس پرست، LGBT کمیونٹی والے اور سب کوئی بھی گناہ گار ہے وہ آ جاتا ہے، وہ زندگی پا سکتا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ تو یہی نجات کا پیغام جو بے اختیار حمزہ علی عباسی کے منہ سے بیان کی صورت میں نکل آیا ہے، ہم جنس پرستوں کی معافی کی بات کر کے اسلام سے خارج ہو جانا، اور اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس زون میں کھڑا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کرسچن زون میں اس وقت کھڑا ہے۔ اگر اسے نہیں معلوم، اگر وہ اس سے ناواقف ہے، تو وہ آج کے میرے ریفرنسز سے اس سے واقفیت کر کے اپنے ایمان کو کامل کر سکتا ہے، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لے کر۔ اور یہی میں حارث سلطان، غالب کمال اور ہر ایک سننے والے سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے ایمان کو کامل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔